ناظرین کرام، پیٹریارکل اور میٹریارکل سوسائٹی میں عورت ہمیں مختلف نظر آتی ہے. میٹریارکل سوسائٹی میں عورت ہمیں مور کانفیڈنٹ، مور انڈیپینڈنٹ اور لیس فالوور نظر آتی ہے، جبکہ پیٹریارکل سوسائٹی میں لیس کانفیڈنٹ، لیس انڈیپینڈنٹ اور مور فالوور نظر آتی ہے کئی ایسپیکٹ کے لحاظ سے. اگر ہم ارلی سویلائزیشن پر نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایگریکلچر دور میں بہت زیادہ پیٹریارکل سوسائٹی ہی تھی، اور بعد میں جو سوسائٹی آگے بڑھتی چلی گئی، یعنی میزوپوٹیمین اور پری سومیرین کلچر میں یہی پیٹریارکل سوسائٹی اسٹیبلش ہوتی چلی گئی. اسٹیبلش ریلیجن کے بعد یہ چیز بقول کیسے اور ریفائن ہوتی چلی گئی اور ڈیولپ ہوتی چلی گئی، اور مرد کی بقول کیسے عزاداری قائم ہوتی چلی گئی. ناظرین کرام، آج کے دور میں 21ویں صدی میں جب یہ دونوں سوسائٹیز یعنی پیٹریارکل اور میٹریارکل کلچر یا سوسائٹیز آپس میں مرج ہوئیں تو ہمیں ایسا اندازہ ہوا کہ صاحب بہت سارے سوالات ہیں جو کنفلکٹ کی صورت پیدا ہو گئے. باشعور ذہن اس بارے میں سوچنے لگے. ایسے کئی یہ خیال کہ آخر میٹریارکل سوسائٹی کی عورت پیٹریارکل سے مختلف کیوں ہے؟ یہ کوئی نئی ہیومن بینگ کی شکل نظر آئی. ناظرین کرام، ایسے کانفلکٹس ہرز جاں بخول کیسے بنتے چلے گئے، ایسے خیالات ہرز جاں کی شکل بن گئے، بلکہ یوں کہوں گا میں. اور یہ خیال مجھے یوں بھی آیا جب میں نے یہ کتاب دیکھی، خیال جو ہرز جاں بنے. اس کتاب کو میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس کتاب کی حدت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، مگر یہ بتاتا چلوں کہ آج کے پروگرام کا بڑا سوال بھی یہی ہے کہ کیا واقعی مذاہب نے عورتوں کے ساتھ صحیح ڈیل کیا کہ نہیں کیا؟ کہ یہ جو اوور آل سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی اس میں عورت کی جو شکل بنی اس میں مذاہب کا کیا رول تھا؟ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مرد کا جو ایگریشن بیہیویئر ہے اس پیٹریارکل سوسائٹی میں اس کی بایولوجیکل یا سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے، یا عورت کی جو ڈپینڈنسی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. اس سے قبل کہ میں اس بات پہ جاؤں، اس سے قبل کہ میں آج کے آپ کو گیسٹ سے متعارف کراؤں، میں آپ سے اس کتاب کا ایک پیراگراف شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اس کتاب کی شدت، اس کی گرمی کا احساس ہو، اور ہم اس کتاب کے حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے اور بعد میں ان تمام سوالوں اور ان تمام کانفلکٹس پر بھی جو بہت اہم ہیں. ناظرین کرام سنیے گا، کہتی ہیں کتاب کی رائٹر، ان کا نام بتائے بغیر میں عرض کر رہا ہوں: توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اسلام اور اس کے ہاتھوں آئے دن ہوتی توہین انسانیت دیکھ کر بس اب دل بہت بھر چکا. خوف آنے لگا ہے اب تو ایسی ناموس رسالت سے ہی جس کے ہاتھوں آئے دن ناموس انسانیت تار تار ہو رہی ہے. ڈر لگنے لگا ہے ایسے مذہب سے جو انسان کو حیوان بنا کر زندہ ہو، ایسے قرآن اور ایسے اسلام سے جو جب آنکھوں پہ جنون بن کر چھائے تو کوئی اپنا نہ دکھائی دے اور انسان نہ لگے. بس بہت ہو چکا بے خدا، اور نہیں، اب بس مجھے نہیں کوئی لینا دینا ایسی رسالت سے جس کے نام پر میری انسانیت لٹے. کیا کروں گی ایسے مذہب کا جسے پوجنے کے لیے مجھے حیوانیت کا ناچ ناچنا پڑے؟ نہیں واسطہ مجھے ایسے دین سے جو خود مجھے ہی درندگی کی صف میں لا کھڑا کرے. نہیں چاہیے مجھے ایسا خدا بھی جو مجھ سے میری ہی پہچان چھین لے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس گرمی کا، اس شدت کا، اس طاقت کا، اس گریوٹی کا اس کتاب کی مصنفہ عفاف اظہر میرے ساتھ ہیں. ناظرین کرام، اور میرے ساتھ ایک اور بھی بہت اچھے گیسٹ موجود ہیں، مرزا یاسین بیگ. بہت اچھا مزاح لکھتے ہیں مگر آج ان سے سنجیدہ بات ہونے والی ہے. جنگ اخبار جو کینیڈا کا نکلتا ہے اس کے ایڈیٹر ہیں. لیکن میں چاہوں گا پہلے عفاف اظہر سے مرزا یاسین بیگ سے پوچھ لوں اس کتاب کے حوالے سے، پھر میں رائٹر سے بات کروں گا. سر، آپ کا شکریہ. بہت شکریہ جناب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. اور اس کتاب کے حوالے سے یہ کتاب ذرا سخت نوعیتی کتاب تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ذرا سنجیدہ گفتگو ہو. یہاں بھی دیکھیں عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہم دونوں مرد بول رہے ہیں، ان کو آپ نے نہیں، میں ان سے بات کروں گا، ان سے تو بہت ساری باتیں کرنی ہے، کتاب اتنی اہم ہے، ان سے تو بات ہوگی. پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سا بریفلی بتائیے کہ آپ کا کیا اس کے بارے میں نقطہ نظر ہے اس کتاب پہ، پھر ہم ان سے بات کریں. کتاب کے حوالے سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ خود جانتے ہیں، ادب سے آپ زیادہ واقفیت رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو خواتین رائٹر اب تک آئی ہیں اردو ادب میں، وہ زیادہ تر ناول لکھتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں، شاعری کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی میں انہوں نے انہی اصناف میں انہوں نے چیزوں کا اظہار کیا. لیکن اس کتاب کے حوالے سے صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ عفاف اظہر ایک ایسی کالم نگار کے طور پر آئی ہیں. انہوں نے جنگ کینیڈا میں بھی کالم لکھتی ہیں باقاعدگی سے. تو انہوں نے ان موضوعات کو چنا ہے اپنے لکھنے کے لیے، اپنے کالم کا عنوان بنایا جو عموماً خواتین آج تک تصور نہیں کرتی کہ ان چیزوں پر خواتین بول سکتی ہیں، خواتین لکھ سکتی ہیں. صحیح بات. اور یہ صرف عورت کے حوالے سے نہیں ہے یہ موضوعات، بلکہ ایک پوری انہوں نے ایک طرح سے سمجھیے کہ پوری انسانیت کی بات کی ہے. کہیں کوئی ظلم ہوا ہو، چاہے وہ عراق میں ہوا ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہوا ہو، چاہے وہ لندن میں ہوا ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہوا ہو، اور کسی پر بھی ہوا ہو،
انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے، اور وہ موضوعات آپ اس میں آپ جیسے ابھی آپ نے ایک پیراگراف پڑھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح کا پیرا اس سے پہلے کسی خاتون نے لکھا؟ کئی خاتون ہیں اس وقت کالم نگاری کر رہی ہیں پاکستان میں، لیکن وہ سوشل موضوعات جو عام طور پہ ہوتے ہیں، گھریلو موضوعات یا سیاسی موضوعات، زاہدہ حنا بہت بے باکی سے لکھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کتاب میں ایک شدت ہے، ایک حدت ہے، آپ نے لفظ صحیح یوز کیا کہ جب ان کے آپ کالم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر سے کوئی چیخ ہے، کوئی پکار ہے، اور کوئی بے بسی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جب ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہمارا قلم ہے ہم اس کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو سامنے لائیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک کے ذریعے جو کچھ لوگ نئے رائٹر جو ہیں، جو لکھنے والے سامنے آئے ہیں اور جن کے لکھنے کو جو ہے لوگ بہت سراہتے ہیں، وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس لکھتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اسٹیٹس بھی ایک وقت آئے گا کہ ایک صنف بن جائے گی، صحیح، بالکل صحیح، کہ بات کو مختصر انداز میں ایک پیرے میں لکھ دیا جائے۔ بالکل۔ تو آپ اگر ان کی فیس بک پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کچھ بھی لکھتی ہیں، لوگ بے تحاشا اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں، اور ایک چیخ و پکار مچی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی زبانی انہوں نے یہ چیزیں کبھی نہیں، اور یہی چیز اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ انٹرپشن کی معافی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف جاؤں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ ناظرین میرا انتظار کر رہے ہیں، بالکل، اور ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، اور یہ کتاب ان کی ہے، اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عفاف کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ نہیں عفاف، اس کے پیچھے غصہ بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے، اس کے پیچھے ایک بیزارگی بھی ہے، اس کے پیچھے چیز تبدیل کرنے کا پورا ایک قوت ہے، اور آپ کا آؤٹ لک بڑا ٹریڈیشنل ہے۔ آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو اگر آپ کی تصویر نہیں ہوتی تو کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے کہ آپ کا انداز شاید ایک میٹریٹریکل سوسائٹی کی عورت کا ہے، آپ کا آؤٹ لک شاید کچھ دوسرا ہوتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ایپیرنس ایک بہت ہی روایتی ہے، لیکن آپ کی تحریر انتہائی غیر روایتی۔ کچھ بتائیے مجھے کتاب کے بارے میں تھوڑی سی بات، پھر اس کے بعد ہم آگے بات۔ کہ میری تحریر جو ہے وہ اتنی پاور رکھ سکتی ہے، یا اس میں میرا صرف اظہار بیان کا ایک طریقہ تھا۔ میں نے قلم پکڑا جب میں اندر سے چیخ اٹھتی تھی چیزیں دیکھ کے، کوئی بھی بے بسی تھی، یا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اور خاص طور پہ جس طرح کی روایتی گھرانوں میں ہماری پرورش ہوتی ہے، میں بھی ایک روایتی ہی خاتون تھی، یا روایتی بچیوں کی طرح پلی بڑھی، لیکن بہت سے سوال ایسے تھے جو بچپن سے ہی میرے ذہن میں اٹھتے تھے، لیکن انہیں دبا دیا جاتا تھا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے، یا سمجھ لیں ایک معاشرے میں اس کو موقع نہیں دیا جاتا، کہ یا آپ لیبل لگا دیتے ہیں روایت کا، معاشرے کا، اس کو سمجھا نہیں جاتا کہ یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ تو وہی سوال اکٹھے ہوتے گئے، اور ایک ٹائم آیا کہ قلم اٹھانا پڑا مجھے، اور جب قلم اٹھایا تو اس کے بعد ایک بہاؤ بن گیا کہ جس طرح پانی بند توڑ کے نکلتا ہے، بس اس طرح ہی وہ سچویشن ہو گئی کہ لیکن یہ پورا پروسیس تھا، میرا خیال ہے کئی سالوں میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ بالکل، یہ تو 14 سال کی تحریریں ہیں جو اس میں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سی، یہ جو ایکچولی یہ سوال سارے میرے اپنے خیال ہیں، میرے اپنی سوچ ہے، اس سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک نارمل سوسائٹی کو لگے گی کہ ضروری نہیں کہ جو آؤٹ لک لگ رہا ہو عورت کا وہی ایک اس کا ان سائڈ بھی وہی ہو۔ بالکل صحیح۔ تو یہی بیسکلی میری تحریر کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں اگر جو نظر آ رہی ہوں وہ ایک چھاپ ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ جس طرح جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، جو آپ کو جس طرح دیا گیا گیٹ اپ دیا گیا، آپ اس کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ اسی طرح برین واش سمجھ لیں، برین واشنگ جو چلتی ہے پیریڈ آپ کا بچپن سے، وہ آپ اس طرح اس ٹریڈیشن میں چلتے ہیں۔ تو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ گرو اپ ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ ایک نارمل چیز بن جاتی ہے، آپ اس کے باہر نہیں جا سکتے، اور فیل بھی کریں تو آڈ فیل کرتے ہیں۔ وہ ایک سیم میری بھی سچویشن تھی، لیکن پھر میں نے یہ جو خیال تھا وہ ایک ذاتی تھا اس کے پیچھے، جو دونوں چیزوں سے کلیش کر رہے تھے۔ جو چیزیں میں دیکھ رہی تھی میرے اوپر جبراً مسلط کی گئیں، یا سمجھ لیں وہ میری ایک پارٹ آف لائف بن چکی ہیں، اب ان کو میں چھوڑ تو نہیں سکتی، لیکن میں اس سے ریزسٹ کر سکتی ہوں کہ یہ میں مینٹلی طور پہ اس سے ایگری نہیں ہوں، ان چیزوں سے جو ہوا وہ اس وقت میرا کوئی رول نہیں تھا اس میں، لیکن اب میں اسے ریزسٹ کر سکتی ہوں کہ میری سوچ اس سے، میں نہیں سمجھتی کہ عورت کو اگر آپ لیبل لگا دیں کہ عورت جو ہے باہر نکلے گی یا گیٹ اپ اس کا دوسرا ہوگا تو وہ ایک غلط عورت ہوگی، یا اس کے کریکٹر کے اوپر جس طرح کی باتیں اچھالی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے نا کہ آپ کوئی بات کر رہی ہیں اس کی تنگ نظری کی وجہ سے۔
میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی تعلق بھی مطلب گیٹ اپ سے ہے. اگر کوئی عورت نہیں پہنتی اس کی اپنی سوچ ہے, صحیح, اس کا اس سے گیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. عفاف میں چاہوں گا کہ ایک شارٹ بریک پہ جاؤں. ناظرین کرام ایک شارٹ بریک پہ جا رہا ہوں, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ واقعی کیا مذہب نے اس پورے سویلائزیشن فنومنا میں عورت کے ساتھ صحیح ڈیل نہیں کیا, اس کی جو اوور آل گروتھ ہوئی ہے اس میں مذہب کا کتنا رول ہے, اور پھر مذہب ہی نہیں, اس کے روحانی پہلو ہی نہیں بلکہ اس کے سماجی اور اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ بھی, یعنی یہ تینوں آسپیکٹس نے کس طرح سے ان تینوں ڈائمنشنز کے لحاظ سے عورت کی پرسنالٹی پر افیکٹ کیا, اور آج کی عورت پیٹریارکل سوسائٹی میں اس شکل میں نظر آئی. ناظرین ہم آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, یوں ہی ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بلند اقبال حاضر ہیں آپ کے سامنے. کتاب ہمارے سامنے ہے بہت ہی ونڈرفل, خیال جو ہرز جاں ہوئے, وہ خیال جو ہمیں بخول کیسے ہماری زندگی کے لیے مشکل بن گئے, اور واقعی اس میں سارے وہ خیالات ہیں. یاسین بیگ صاحب آپ فرمائیے گا, میں شروع کرتا ہوں بات مذہب کے حوالے سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی مذہب کے جو روحانی تعلیم ہے, میں روحانی کا لفظ خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں, میں شریعت کی طرف نہیں جا رہا اور میں سارے بکھیڑے پڑھنا بھی نہیں چاہتا, میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تعلیم نے عورت کے ساتھ زیادتی کی, ناٹ نیسسرلی اسلام, آل اوور دا ریلیجن, آرگنائزڈ ریلیجن, جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ مذہبی تعلیمات جو دیکھیں وہ قدرے مختلف ہیں, لیکن جب ان کی امپلیمنٹیشن کی گئی کہ اب اس کو لانا ہے, تو وہ جو کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس میں زیادتی کی کہ کہا کچھ اور جا رہا ہے, اور جب عملی طور پر وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ کچھ اور شکل اختیار کر رہی ہیں. زیادہ تر واقعات یہ ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کسی بھی مذاہب میں عورت کے حوالے سے اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو ہر چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عورت کو بہت عزت دی جا رہی ہے, عورت کو بہت ریسپیکٹ دی جا رہی ہے, عورت کو ہر شعبے میں جو ہے بہتر انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. اور خود جب اسلام جونیئر ترین مذہب ہے, جب آپ اس طرف آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی عورت کو ہم نے سب سے زیادہ عزت دی. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو وہ شکلیں ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں. نہیں, لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا, عفاف آپ کی طرف اشارہ ہے, پلیز پارٹیسپیٹ کیجیے گا اس بات کے اندر, کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو موضوع ہے اور اس پر اوپن ڈائلاگ کروں گا تو بہت سے ناظرین ممکن ہے اس کو دوسرے انداز سے لے لیں. مگر دیکھیں نا, ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ بھائی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کروں, کس کی عزت کروں, تو انہوں نے کہا ماں, پھر کہا ماں, پھر کہا ماں 3 بار, پھر چوتھی بار کہا باپ, یا بالکل ایسی. یہ میرا خیال ہے وہ ہے جو دونوں میں ہے, مطلب مسلم میں بھی ہے. اور دوسری طرف ایسے ہی ایک واقعہ اور بھی ہے کہ صاحب ماں کے حوالے سے کہ بہرحال ماں کے پیروں تلے جنت ہے, ایسے ہزاروں چیزیں مل جاتی ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کانٹروورسیز بھی جس کے اوپر لوگ بات سوال کرتے ہیں کہ بھائی مرد 3 بار بولتا ہے, طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہے, عورت کو تو ایسی کوئی نہیں, اس کو تو زمانے بھر کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, عورت کو تو کوئی ایسی اجازت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ رشتوں کی بات آ جاتی ہے نا, کہ جب ماں تک چھوٹے یونٹ کے اوپر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عفاف کے یہ جو کانفلکٹ ہیں یہ ریزن بنتے ہیں؟ بالکل بنتے ہیں, یہ معاشرتی طور پہ ان چیزوں کا بہت ہی عمل دخل ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ بائبل میں کلیئر الفاظ میں یہ لکھا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ عورت کو یہ سزا دی کہ تیرے درد حمل کو بڑھا دوں گا, اور تو جب ایک درد کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. پھر اس کے بعد آدم اور حوا کا جو ہے کہ حوا کا بہکانا اور آدم کی معصومیت کی انتہا کہ اس کا بہک جانا, جنت سے نکالے جانا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہنا کہ مین آر ابو دا وومین بیکاز اللہ ہیز گیون دا پارٹ آف سپیریورٹی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ایون یہاں تک 1 ہندو گرلس جو ہندوازم میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 گرلس آر ناٹ ورتھ ایز مچ ایز اے بوائے. اور جو ایون ہندوازم میں یہ بھی کہتا ہے کہ اے وومن مسٹ نیور انجوائے انڈیپینڈنس, یہ پارٹ آف دیئر فیتھ ہے. اور بائبل میں ہے کہ دا وومن شیل بی دا سرونٹ ٹو دیئر مین ہو آر دیئر ماسٹرس. اب دیکھیں یہ سوچ کیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا انہوں نے کیسے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا, یہ وہ ایک معاشرہ تھا جس میں وہ مذہب پل آ رہا تھا, ٹھیک ہے, جس طرح کے بیک گراؤنڈ میں. اب وہی چیز آگے چلتی آئی اور یہی سوچ آپ آگے دیکھیں. اس سوچ کا یہ میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے ہر مذہب میں سے دیے ہیں کوٹیشنز, تو آپ کو دیکھیں اس کا اثر کتنا دور تک جاتا ہے. اب اسی طرح آدھی گواہی عورت کی, مرد کی جو ہے وہ پوری ہے. جائیداد میں آپ کی اپنی بھی اولاد ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو بیٹی یا بیٹے میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ والدین کو یہ باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹے کا ایک پورا حصہ ہے, بیٹی کا آدھا ہے. کیا بیٹی کو یہی تو فائنینشلی اس کو
آدھا کر دیا جاتا ہے نا مرد سے، اس کے social aspects ہیں. ہاں جی ہاں بالکل. جب اگر عورت کو ہم سمجھیں کہ وہ الگ ہو رہی ہے شوہر سے، یا اس کو کلا یا بیوہ ہو گئی ہے، تو اب اس کو زیادہ ہیلپ ہونی چاہیے بنسبت کے بیٹے کی. وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو آپ پہلے ہی جائیداد میں سے بھی آدھا کاٹ دیتے ہیں، پھر آدھی گواہی بھی اس کی نکل جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مرد کے ساتھ کہ مرد جو ہے 4 شادیوں کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت کو بھی اتنی ہونی چاہیے، لیکن فیملی لائف کا تقاضا ہے کہ آپ ایک دفعہ جب فیملی میں ہوتے ہیں کہ آپ ایک پرسن سے سنسیئر ہو سکتے ہیں ایک ٹائم میں. آپ نے گھر میں بسانا ہے تو ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ بی ایکول. ٹھیک ہے، دونوں کا پیار ایک طرح کا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جس طرح ہسبینڈ کو یہ ہوتی ہے توقع کہ اس کی بیوی جو ہے صرف اس سے فیتھ فل ہو، اسی طرح بیوی کی بھی وہی فیلنگز ہیں کہ اس کا شوہر اس سے مکمل فیتھ فل ہو. آپ سوچیں کیسا وہ کیا فیل کرے گی جب اس کا ہسبینڈ اس کے علاوہ 3 اور عورتوں کے ساتھ بھی موجود ہو. بالکل صحیح. سیم فیلنگس تو وہی ہے نا جو مرد کی ہیں وہی عورت کی. تو یہ اس کی جو نفسیات کو بری طرح جو ہے وہ مسخ کیا گیا ہے یہاں پہ، اور وہ معاشرتی طور پہ اب اتنا رائج العمل ہو چکی ہیں وہ چیزیں کہ اس میں آپ کو چور دروازے مل جاتے ہیں بہت سارے. میں اس سے پہلے اس کی معاشرتی پہلو پہ جاؤں، میں سر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگ خصوصاً خواتین مرد سے زیادہ، مرد تو پھر بھی بات کر رہا ہے، خواتین میں مجھے 2 ہی 1 ملی ہیں اس شہر میں بھی. میں 2-4 خواتین کو گن سکتا ہوں بس. زیادہ تر خواتین ہمیں ٹریڈیشنل نہ صرف آؤٹ لک کے لحاظ سے بلکہ تھا. مگر میں یہ سب بحث میں نہیں جانا چاہتا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ خود عورت اس کو جسٹیفائی کرتی ہے؟ عورت سمجھتی ہے کہ نہیں یہ سب باتیں ٹھیک ہی ہیں، اور وہ زیادہ فالوور بھی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ دیکھیں جو ہمارے ہاں طرز معاشرت ہے، جس طرح ہم لوگ خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، جس طرح خاندانی زندگیاں ہیں، اور جس طرح حکومت یونٹ کی سطح پہ لے لیں، اجتماعی سطح پہ لے لیں، حکومت کس کی ہے؟ مردوں کی ہے. اب مرد جو چیز آپ پر لاگو کر رہے ہیں، عورت اسی طرح اوبیڈینٹ بن کے وہ اس پر چل رہی ہے. تو بات وہی ہے کہ عورت کو وہاں اتنا موقع ہی نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا، سوسائٹی میں، کہ وہ آگے بڑھے، ان چیزوں پہ تحقیق کرے، ان چیزوں کو پڑھے اور اپنی کوئی ایک رائے قائم کرے. وہ حق تو ہے ہی نہیں نا. ایک بات مجھے بتائیے، سوری ٹو انٹرپٹ، ناظرین کرام بھی سوچ رہے ہوں گے کیونکہ مذہب کا ہم روحانی پہلو کی بات کر رہے ہیں. ابھی مجھے خیال آیا اس بات کا افاف کہ ایک خدا کا کانسیپٹ ہے یا ملٹیپل خدا کا کانسیپٹ ہے. ایون سوائے ہندو مذہب کے ہمیں خدا کا کانسیپٹ مین کی شیپ میں ملتا ہے. ہم اس کو ہی لکھتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، لیکن ہم اس کو لکھتے ہی ہیں. لیکن کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ اس کو شی میں کیوں نہیں لکھ دیتے ہیں. بالکل. ایون عورت نہیں جرأت کرتی، یا کوئی پیغمبر، سوری ٹو انٹرپٹ، کوئی پیغمبر عورت کی شکل میں نہیں اترتا ہے، اور کوئی عورت کہتی بھی نہیں کہ کوئی کیا پیغمبر کی شکل تو دور کی بات ہے، امامت کا بھی حق حاصل نہیں ہے. امامت کا بھی حق حاصل نہیں ہے. اچھا، تو عورت آبجیکشن کیوں نہیں کرتی اس پر؟ کیا عورت کو یہ خیال نہیں آتا؟ دیکھیں نا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں عورتوں کے حقوق کتنے ہیں، بولنے کا حق کتنا ہے. وہ تو اپنی ذاتی چیزوں کے لیے جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتی، تو چاہے جائے کہ وہ جائے اور مذہب پر بات کرے. اور اس میں اتنی چیزیں ایسی اس طرح بھر دی گئی ہیں. میں تو مطلب صرف میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ صرف معاملات جو ہے اس میں نہیں ہیں، مذہب کے حوالے سے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں، صرف میں یہ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ کہاوت اور ادب جو ہے مختلف زبانوں میں، اس میں بھی عورت کو بخشا نہیں گیا ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے یونان ہے، اس میں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 شر: طوفان، آگ اور عورت. شریر بیوی سے ہوشیار رہو، اچھی بیوی پر اعتماد نہ کرو. اب آپ بتائیے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب اٹلی کی کہاوت ہے کہ شیطان کو بھی خبر نہیں کہ عورت خنجر کہاں تیز کرتی ہے. اسی طریقے سے ایران کی ایک کہاوت بتا رہا ہوں آپ کو کہ عورت اور اژدہا دونوں مٹی کے اندر ہی اچھے. روس میں کہا جاتا ہے کہ چوزے کو مرغی نہیں کہہ سکتے اور نہ عورت کو انسان. آزادی نیک عورت کو بھی فاسد کرتی ہے. اب اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ سوال مطلب پھر کیسے عورت سوال اٹھائے؟ سوال اٹھا ہی نہیں سکتی. برطانیہ، جہاں آپ کہتے ہیں کہ میڈلسٹک دور اور یہاں کے عورتیں، اس کے بعد برطانیہ کی یہ کہاوت ہے کہ عورت تیرے سامنے مسکرا رہی ہوتی ہے اور پیٹھ پیچھے تیرا گلا کاٹ رہی ہوتی ہے. عفاف، آپ مجھے بتائیے، یہ باتیں انہوں نے بتائیں سوسائٹی، چاہے ایون پیٹریارکل سوسائٹیز کے اندر بھی اور میٹریارکل سوسائٹیز میں بھی ہم عورت کو ایز اے سیکنڈ سٹیزن دیکھتے ہیں. آپ کا خیال ہے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا مرزا یاسین بیگ صاحب نے، کہ عورت جو ہے وہ بیسیکلی فالوور ہوتی ہے، اس کو سوال اٹھایا نہیں جاتا. جبکہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے ذہن میں سوال آتا ہے وہاں پہ؟ بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے. سوالات بہت ہماری سوسائٹی میں عورت سوچتی ہے، بالکل ہوتے ہیں، یا بلائنڈ فالوور ہے، وہ جسٹیفائی کرتی رہتی ہے کہ نہیں جی میاں ہمارے خدا کے بعد انہی کی منزل ہے. اس چیز کی میں مطلب مجھے بہت حد تک تو یہ ہے کہ میرے سے پچھلی جنریشن کا مجھے نہیں اتنا ہے، کیونکہ جہاں تک میں دیکھتی ہوں اپنی پچھلی جنریشن کو، ان میں کو تو بالکل فالوور ہیں نا وہ. لیکن
اب میں نے فیس بک سے جس طرح مجھے ریئلائز ہوا کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں اور اتنی خواتین بڑی تعداد میں پاکستان سے ہیں جو مجھے ایسی ایسی اپنی گھر کی سچویشن بتاتی ہیں، تو میں حیران ہوتی ہوں، کویسچن کرتی ہیں کہ یار یہ مطلب یہ کیوں ایسی سوچ رکھتے ہیں نا گھر والے، تو ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ میں اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ ان کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا جا رہا، ان سے بات نہیں سنی جا رہی یا ان کی ذہنیت کو سمجھا نہیں جا رہا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لیبل لگ جاتا ہے نا پھر بعد میں کہ آزادی کا، کہ آزادی دو، یہ خاص طور پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ خواتین جو آتی ہیں بچیاں، ان کو کہا جاتا ہے کہ مغرب میں آ کے جو یہ آزاد خیال ہو گئی یا اس کو پر لگ گئی، تو اب جب آپ اس کو موقع مناسب نہیں دے رہے بات کرنے کا یا اس کو پراپر آنسر نہیں دے رہے یا اس کی جو، تو وہ آبویسلی وہ نیگیٹو طرف جائے گی۔ تو یہ ہمارا یہ بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو یا ہماری بچیوں کو مناسب طریقے سے سمجھا نہیں جا رہا یا ان کو موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ پازیٹیو طرف آئیں، ان کو نیگیٹو راہ دکھائی جا رہی ہے۔ عفاف، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگلے سیگمنٹ میں جانا پڑے گا لیکن بہت اہم سوال ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیں اس کو، یہ گفتگو بہت زیادہ اہم ہے اسپیشلی ہماری سوسائٹی کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذہب اپنے روحانی تصور میں کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اس کے جو سوشل مینیفٹس ہیں یا جو اس کے سوشل آؤٹ کم ہیں وہاں پر ناکام ہو گیا ہے عورت کے معاملے میں؟ یہ بہت اہم سوال۔ ناظرین کرام ساتھ رہیے گا، آتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں اس پر، ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر ہیں، میری خوش نصیبی ریمارکیبل کتاب جو خیال جو ہرز جاں ہوئے، بہت خوبصورت کتاب ہے، کانفلکٹ سے بھری ہوئی ہے اور ایسے خیالات سے جو آپ کو بار بار سوچنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ صرف مذہب نہیں ہے، کم و بیش تمام سماجی مسائل ہیں، عورت سے متعلق مسئلے زیادہ ہیں، مگر جنرلی جو کچھ بھی امبیلنس سوسائٹی کا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ مبارک حیدر کی کتاب کے بعد اس کتاب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں اس بات کا دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو۔ سر، آپ سے بات کرنا شروع کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا سوشلی اسپیشلی ان سوسائٹیز میں جہاں پر جو پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں، پاکستان ہے، نیپال ہے، وہ سارا ساؤتھ ایشیا بلکہ میں کر لیتا ہوں، ہمارا افریقہ ہے اور کسی حد تک سعودی عرب ہے، مڈل ایسٹ ہے، بالکل عورت ایران ہے، مذہب نے جو بھی دی شکل، کیا مذہب سوشلی طور پر فیل ہو گیا ہے عورت کو صحیح ایک سوسائٹی دینے میں؟ اس میں اصل میں سمجھتا ہوں فیل ہونے کا سوال سے زیادہ یہ ہے کہ مذہب اگر دوسری طرف سے آپ دوسرے رخ سے دیکھیں تو یہ تو ایک انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو چاہے عورت کی شکل میں ہو، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مرد چونکہ عورت سے خوف زدہ ہے تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے، حاکمیت کے لیے اس نے ہتھیار بنا لیا ہے مذہب کو، ٹھیک ہے نا، اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب اگر سب کچھ دے رہا ہے تو پھر وہاں آئلی قوانین کی کیا ضرورت تھی؟ عورت کو سیو کرنے کے لیے ایوب خان کے دور سے آئلی قوانین لاگو کیے گئے، اگر وہ آئلی قوانین کی ضرورت نہیں تھی تو وہ کیوں آئے؟ اور اس کے بیس پر کچھ عورتوں کو سہارا ملا تھا وہاں پر، اور اب بھی جو ہے کچھ ترمیمات آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ مذہب، یعنی اگر آپ صرف شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت کے حوالے سے ہی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف جو ہے جہاد میں پڑھے ہوئے ہیں، ہم اجتہاد میں نہیں آئے، اور اجتہاد میں جب ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو آج کے نئے دور کے تقاضے ہیں کہ جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، دنیا اتنی آپس میں مرج ہو گئی ہے، تو وہاں عورتوں کی کیا ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اب مذہب جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہا، اس لیے کہ مذہب سے آج بھی ہم وہی کام لے رہے ہیں جو اس سے پہلے لیتے رہے ہیں، جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہے تھے کہ حاکمیت کے لیے، باقی اس سے مذہب سے ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے، ہم صرف مذہب سے لینا چاہتے ہیں۔ عفاف، آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے کہ یاسین بیگ صاحب نے فرمایا کہ اصل بات دراصل یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو پولیٹیکلی کیا ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اس ایریے کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ مذہب کے اس ایریے کو اپنے بینیفٹ میں، کیونکہ مرد انسیکیور تھا، آپ کو لگتا ہے ایسی بات ہے؟ بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے مرد نے اس کو استعمال کیا ہے مذہب کو ہتھیار کے طور پہ، اور اسی کو آج تک یہی ہو رہا ہے۔ آپ پیچھے 1400 سال کی ہسٹری دیکھ لیں، اور خواتین کے ساتھ اسلامی معاشرے میں خواتین اصولاً تو کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کہاں ہے جنت؟ یہ تو زندگی جہنم ہے ان کی، تو آپ کو کہاں جنت نظر آئی ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ خواتین کو اتنی عزت دی، کہاں عزت؟ مجھے تو آج تک نظر نہیں آئی، مطلب الٹا میں نے تو گھروں میں ذلیل ہوتے دیکھے انہوں خواتین کو۔ تو یہ حقوق، اور پھر ہمارے ہاں
خواتین میں لڑائی ہوتی ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے گھریلو سطح پہ، تو خواتین کے جو ہیں ولی عورت کا ہے وہ باپ یا بھائی ہوتے ہیں، اور مرد کو اجازت ہے کہ وہ پوری بات اپنی خود کرے. خواتین کو یہ بھی اجازت نہیں ہے. نکاح کا ولی دیکھ لیں، عورت کے نکاح پہ ولی باپ ہے یا بھائی ہے، گھر میں مجازی خدا ہے. آپ بتائیے کہ مذہب، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ مذہب کو اس بات اس کے تابع کیوں کر دیا گیا؟ یہ پردہ، یہ تعلیم، یہ سارے معاملات جو عورت سے منسلک ہیں، اس پہ مذہب کو کیوں حاوی کیا گیا؟ یہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے نا. یہ عورت کی اپنی سوچ ہے، اپنی، اگر اسے خود فیل ہوتا ہے کہ وہ انسیکیور ہے، اور یہ پردہ یا کپڑے کا ٹکڑا، یہ مطلب یہ آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے اگر آپ کی سوچ یہاں گندی ہے؟ تو یہ تو اصل چیز تو حفاظت یہ کرتی ہے. اگر آپ خود رہنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سی سوسائٹی میں کتنے لوگوں میں بیٹھے ہو، یو آر فائن. آپ کو لگتا ہے کہ جو 21ویں صدی میں پیٹریارکل اور میٹریارکل سوسائٹی آپس میں مرج ہو رہی ہے، تو اب وہاں جو ایک انسیکیورٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ایون مردوں میں، کہ یہ امپریشنز یہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں اور مغرب جو ہے وہ فحش ہے، آپ کو لگا کہ مغرب واقعی ایسا ہے؟ یہ دونوں ایکسٹریم پہ ہیں. ایک طرف آپ مشرق کو دیکھ لیں، وہ اس ایکسٹریم پہ ہیں، مغرب دوسرے پہ. لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پہ ایک لحاظ سے انڈیپینڈنس مل جاتی ہے کہ اگر آپ اچھے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے. آپ ایک مذہب جو ہے آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر اس کو فورس کریں. لیکن ہمارے ہاں تو جبراً مسلط کیا جاتا ہے نا اس چیز کو، تو جس نے سارا کا سارا وہ سسٹم جو ہے وہ تباہ کیا ہے سوشلی طور پہ بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ ڈنڈا اٹھایا جاتا ہے کہ عورت کا بھی حاکم جو ہے وہ مرد ہے اس معاملے میں بھی، کہ اس نے اللہ کو پہلے جواب دینا ہے، بیوی کا بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر باپ نے دینا ہے، گھر میں بچیوں کو بھی کبھی دینا ہے. بھائی دیکھیں ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ کو ہے کہ آپ نے تربیت کر لی، لیکن ایک کے بعد جب انسان کی انڈیپینڈنٹ سوچ ہو جاتی ہے پھر لیو دیم الون. ہو سکتا ہے کہ میرے ناظرین کے ذہن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ناظرین کے ذہن میں سوال آئے گا، کیونکہ میرے ذہن میں آ گیا بالکل کہ اگر عورت کے ساتھ اتنی زیادتی وہاں ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں صاحب مغرب میں جس کے فیور کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تو صاحب عورت کو انہوں نے اور طریقے سے ٹوسٹ دے دیا ہے، عورت کو بھی تو انہوں نے بخول کیسے کھلونا بنا دیا ہے، شو کیس میں پہنچا دیا ہے. شی از جسٹ لائک اے آبجیکٹ. ٹھیک ہے کہ اس کو تھوڑا بہت ہپکیاں دے دی ہیں انہوں نے تاکہ اس کی زبان بند ہو جائے، مگر جنرلی سوسائٹی تو مردوں کے ہاتھ میں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھیے نا کہ یہاں پہ کم از کم یہ تو ہے نا کہ عورت جو پسند کر سکتی ہے اپنے لیے، اپنے تعلیم کے لیے، اپنے پہننے اوڑھنے کے لیے، اپنے دماغ کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں دماغ کا استعمال عورت کے لیے ممنوع ہے. اور کم از کم ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں بچیاں یہاں جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہر شعبے میں مردوں کے برابر ہیں. اور پھر جب وہ گھر آتی ہیں تو گھر میں بھی، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل ایز اے پارٹنر رہتے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ سوچ ہے. کئی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جیسے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں دو مذہبی الگ الگ مذہب کے لوگ وہ ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب مرد جو ہے مذہب کو لے کر اپنی حاکمیت جتاتا ہے، مسائل وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مذہب، کس مذہب نے یہ کہا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے نہ دی جائے عورت کو؟ لیکن آتا ہے پردے کے جو معاملات ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو جو ہے وہ زبردستی اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ نگاہ کی شرم اور یہ معاملات یہ کر کے عورت کو ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے. عفاف، آپ مجھے بتائیے گا، جب آپ اس طرح کی سوسائٹی کو دونوں انداز سے دیکھتی ہیں اور یہ کمپیئر کرتے ہوئے اس نقطے پہ پہنچتی ہیں کہ بھائی یہ زیادتی ہے، مگر دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات مذہب سے کنیکٹڈ ہیں، اور مذہب سے کنیکشن جو ہے وہ کوئی آسان یا سادہ کنیکشن نہیں ہے، یہ بڑا ڈیپ ڈاؤن ہے. اچھا، دوسری طرف ہم نفسیات دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عورت مذہبی طور پہ عورت زیادہ مذہبی ہوتی ہے نفسیات میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید روحانیت عورت میں زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ نفسیاتی طور پہ اس کو پوری طرح اس کی شخصیت مسخ کی گئی ہے، اور اس کو جب فائنینشلی طور پہ کوئی کسی قسم کی نہیں ہے فریڈم کہ وہ انڈیپینڈنسلی، صدیوں سے یہ ہوتا آیا کہ گھریلو عورت کو گھر میں قید کیا گیا ہے، اس کو نہ اسٹڈی میں نہ کوئی قسم کی پروفیشنل لائف تھی، تو وہ صرف ایک گھرداری اور بچوں میں مشغول رہی. اور پھر مرد کی حاکمیت کے نیچے وہ اتنی زیادہ وہ پیسی گئی کہ، اور پھر دیکھیں کمزور کا سہارا کیا ہوتا ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے. کمزور جب انسان کے پاس کوئی بس نہیں چلتا، وہ پھر اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے، لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ کمزوری میں کمزور ہی اللہ کے آگے کیوں جاتا ہے، طاقتور کیوں نہیں جاتا؟ اس کی وجہ یہی ہے، عورت کی کمزوری. عورت جو زیادہ مذہب کے ساتھ ہے اس کی وجہ اس کی کمزوری ہے. آپ اس کو انڈیپینڈنس دو، فریڈم دو، پھر دیکھیں کہاں. میں مان لیتا ہوں یہ بات، تھوڑی سی پولیٹیکل حوالے سے بات کر لیتا ہوں سر، اس سے پہلے کہ یہ سیگمنٹ ختم ہو، کیونکہ مجھے آگے ایک بہت اہم بات رہتی ہے میری، وہ میں یہ مجھے بتائیے گا، عورتیں آپ کے ملک میں وزیر اعظم تک بنی؟ جی ہاں، بالکل بنی. تو کیوں نہیں بڑی پوزیشن پر آئیں؟ کیوں نہیں انہوں نے ایک چینج دیا؟ کیا ان کے ذہن انقلابی نہیں تھے، یا وہ سمجھتی تھی کہ اس سسٹم کو اسی طریقے سے رن کرنا ہے؟ ان کے ذہن بھی انقلابی تھے، لیکن بات یہ ہے کہ
وہاں ایک وزیر اعظم آئی، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں، کیا وہ تمام حقوق دینے کو تیار ہیں؟ اگر بے نظیر نے کچھ کوششیں کی بھی تو پارلیمنٹ تو وہاں تو جمہوریت ہے نا، جب تک آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرائیں گے، اور ووٹنگ میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ وہی اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں عورتیں انفرادی طور پر تو کوششیں کر رہی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر وہاں کوئی ایک ایسا سسٹم نہیں ہے جو عورت کو جو ہے سپورٹ دے سکے. اگر جس دن یہ ہو گیا پاکستان میں کہ اجتماعی سسٹم ایک ایسا آ گیا جو عورت کو سپورٹ دے سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں آپ پولیٹیکل چیزیں دیکھیے، یہاں آپ سوشل چیزیں دیکھیے، تو اس میں عورت کو اپنی پوری آزادی ہے، اور وہ قوانین لاتے ہیں، اور مرد بھی یہاں اسی طرح سمجھدار ہیں، وہ عورتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے مردوں میں یہ صلاحیت یا یہ ذہنیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ عورت کو آگے لے کر آئیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ایک شارٹ بریک پہ جانا ہے. اگلا سیگمنٹ امپورٹنٹ ہے شاید اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ اگلے سیگمنٹ میں ہم دو اہم سوال کرنے والے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا وجہ ہے کہ مرد اتنا ایگریسو ہے اور اس پیٹریارکل سوسائٹی کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا انسیکیورٹی، مجھے لگتا ہے کوئی بایولوجیکل ریزن تو نہیں ہے اس کے پیچھے کہ مین کی شیپ ہی ایسی ہے. اور کیا وجہ ہے کہ وہ مین پھر ویسٹرن سوسائٹی سے مختلف مین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کچھ اور بھی باتیں ہیں، اس سے کچھ اکنامیکل فیکٹرز بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ آف دی سوسائٹی، اکیڈمکس اور بھی بہت سی باتیں ہیں. دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ عورت ڈپینڈنٹ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیاتی وجہ ہے. اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ اگر ایک نئی سوسائٹی بلٹ ہوگی تو کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا واقعی ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی کو میٹریارکل سوسائٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم عورت کو ایک نئے روپ میں دیکھ سکتے ہیں؟ آتے ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ ساتھ رہیے. ناظرین کرام، اسٹیفن گولڈبرگ نے اپنی کتاب انیویٹیبلٹی آف پیٹریارکل سوسائٹی کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا کہ بایولوجیکل ریزن کچھ اور ہے. مرد جو ہے اس میں ٹیسٹوسٹرون ہارمون ہے، اور یہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو ہے مین کو پاور ہنگری کر دیتا ہے، اس کے اندر ایگریشن ڈیولپ کرتا ہے. اور عورت کے اندر فیمیل سیکس ہارمون ہے، شاید اس وجہ سے اس کے اندر ایک ڈپینڈنسی ہے. آئی ڈونٹ نو، یہ ایک بہت بڑا اور سائیکالوجیکل ریزن میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ انسیکیورٹی ہے، عورت کمزور ہے، عورت کے اندر انسیکیورٹی ہے، اس لیے وہ پوری سوسائٹی کو ویسے ہی لے لیتی ہے. یہ میرا خیال ہے، ممکن ہے ایز اے فزیشین میں سوچ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کیا سوچتے ہیں یاسین بیگ؟ میں اس کو ظاہر میڈیکلی تو میں اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس حد تک سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ مرد کی ایک الگ اپنی وہ ہے اور عورت کی ایک اپنی الگ اسٹرکچر ہے، اور اسی حساب سے چیزیں ہیں. اور اس میں ظاہر ہے آپ یہاں کی بھی عورت دیکھ لیں، وہ مرد کے مقابلے میں کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس میں وہی چیزیں ہیں جو پاکستانی بایولوجیکل اسٹرکچر تو سیم ہی ہے. جی بالکل. تو وہ تو چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جو میں نے ایک آپ سے بات کی تھی کہ وہاں کا مرد اور یہاں کا مرد، اس میں بہت فرق ہے. تو وہ چیز آ جاتی ہے. آپ ایک لفظ ہمارے ہاں بہت زیادہ سنتے ہیں مرد کے حوالے، جب مرد اور عورت کے رشتے کی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ آپ بہت سنتے ہیں، غیرت. تو یہ غیرت کیا ہے؟ میں اکثر اپنے مردوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون، ہاں نہیں مطلب وہ تو وہ اپنی جگہ وہ ہے، لیکن آپ دیکھیے اس غیرت کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. یعنی ذرا سی بات پہ جہاں عورت آپ سے حق لینا چاہتی ہے، آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. ہر وہ کام جو آپ کسی عورت کے ساتھ جا کے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کی بہن وہ حق آپ سے مانگنا چاہتی ہے تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے. صحیح. تو سوال یہ ہے کہ یہ غیرت کے نام پر کیا مطلب، اور اگر آپ اس سے اگر ہم یہاں آ گئے، ہم اگر کوئی ہماری سوسائٹی کا کوئی مرد ذرا کشادہ ذہن ہو جاتا ہے جی تو فوراً اس کو لقب مل جاتا ہے یہ بے غیرت ہے. بے غیرت ہے. جی ہاں، یہ بے غیرت ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس پہ وہ کریں. دیکھیں سر، یہ تو ایک مسئلہ میرا خیال ہے اس کے پیچھے ٹریڈیشنز کا اور کلچر اور ویلیوز کا بھی، کیونکہ آپ کو ٹرائبل ایریاز کے اندر یہ باضابطہ ایک تہذیب دیکھیں نا، جس سوسائٹی میں عورت کو زندہ گاڑ دینے کے بعد وزیر صاحب یہ فرمائیں کہ صاحب آپ بات نہیں کریں بیچ میں، یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے. میرا خیال ہے آپ نے اس کو مضمون بھی لکھا ہے. کاروکاری. جی ہاں، کاروکاری کیا؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر اس ٹریڈیشن اس کلچر کے اندر مذہب نے بہت بڑا رول پلے کیا، کیونکہ مذہب نے اس کلچر کو بلڈ کیا ہے، اس کو مزید اسٹیبلش کیا ہے. عفاف، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا کہ انسیکیور ہوتی ہے. ایک اور بھی بات میرے ذہن میں ابھی بھی آئی ہے کہ رسک ٹیکنگ بیہیویئر مرد میں زیادہ ہوتا ہے، عورت میں کم ہوتا ہے. کیا اس کی وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ عورت نے رسک نہیں لیا اس پورے جھگڑے میں پڑھ کر اپنے آپ کو منانے کا اور دنیا کو چینج کرنے کا اپنے فیور میں، مذہبی اعتبار سے، کہ کوئی عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے میں ہوں پیغمبر؟
اس کو اس قابل جب خدا نے پیغمبر بھیجا ہی نہیں عورت کی شوہر، اس کو پتا تھا کہ اس کے بعد نہیں دیا نا. 6 بچے اسی لیے تو پیدا کر دیے جاتے ہیں. سوری بابا بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہاتھی کتنا طاقتور ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک چیونٹی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چیونٹی جسامت میں اس سے کتنی چھوٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ عورت اور مرد کی جسامت کا کیا، طاقت میں جسامت کا کیا، یہاں پہ عورت اگر کمزور بھی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جسامت کم ہے تو وہ کمزور ہے یا انسیکیور ہے. نہیں، جو عورت مرد کو پیدا کر سکتی ہے وہ مرد سے زیادہ طاقتور ہے. یہ میں مانتی ہوں اس چیز کو. اس میں پوری ایبیلٹی ہے، وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، لیکن صرف اسے کرنے نہیں دیا گیا. اس کو وہ نہ وہ اسے کیا اسے مراحل ہیں اس کے ایسے اس پہ کریٹ کر دیے گئے ہیں، اس کو گھریلو سطح پہ ایسے باؤنڈ کیا گیا ہے. شروع سے تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ جس طرح آپ بچیوں کو رخصت کرتے وقت والدین کیا دیتے ہیں کہ تم اب اس گھر سے جا رہی ہو، تمہارا جنازہ ہی آیا آگے سے. بھائی دیکھو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا اس کا کتنی بڑی حق تلفی ہے یہ کہ آپ اس کو پھر اس کے بعد حلالے کا تصور دیکھ لیں. آپ کے مرد کو چاہتا ہے کہ اس کا حلال ہو. غلطی مرد کی، غلطی مرد کی، آپ غلطی مرد کی ہے. عورت کو بالکل حلال کرنا ہے تو مرد کو کرو، اس کا حلالہ کیوں، کس چکر میں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں. اس کے بعد آپ آگے سے چلتے جائیں، پوری سوسائٹی بلڈ اپ ایسے ہوئی ہے اور باقاعدہ مذہب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے وہ ایسے بلڈ اپ ہوئی ہے کہ آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. کچھ خوشنما الفاظ بھی ہیں جس سے عورت کو جو ہے وہ تسخیر کیا گیا اور اس کو اپنے انڈر میں رکھا. اب بتائیے صنف نازک، عورت اس پہ کتنا خوش ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو صنف نازک کہہ کے عورت کو ایک کارنر پہ کر دیا جاتا ہے نا کہ یار تم صنف نازک ہو، تم یہ سب کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. ویسے تو بڑا بھلا لگ رہا ہے کہ صنف نازک اور صنف کرم، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو پرانے دور سے رواج پا کر اب تک ہمارے ذہنوں میں بسی ہوئی ہیں. اور جو نئی تعلیم آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور، ہم سے پہلے جو ہمارے والدین تھے اور اب ہم جو ہیں اور ہمارے بعد جو اب ہمارے بچے ہیں، وہ زیادہ عزت کرتے ہیں عورتوں کی، ماں رشتوں کی نہیں. میں بھی ہمیشہ پوری زندگی یہ کہتا آیا ہوں کہ میں کسی کو بہن بنا کر میں کیوں عزت دوں، کیا میں عورت کے ناطے اس کو عزت نہیں دے سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مذہب کی چیزیں، بہت ساری چیزیں اس میں وہ ایک دوسرے میں ضم ہو کے وہ آئیں، وہ اور انہوں نے مردوں کو ایک ایسی شخصیت دی. لیکن نئے دور کے مرد ایسے نہیں ہیں، میرا خیال ہے. نئے دور میں جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ سوالات جو ہے وہ اب جو ہے ان کے جوابات نئے بچے ہمارے آنے والے دے رہے ہیں. عفاف آپ بتائیے گا مجھے، کیونکہ یہ سوال میرا خیال ہے اب ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے لیکن بڑا سوال ہے اس پروگرام کا، اس ڈسکشن کا، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیٹریارکل سوسائٹی میں جو مردوں کی انسیکیورٹی ہے وہ اگر کیا اس کے ٹوٹ جانے سے ان کے پاور گیم پہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر فرض کریں کہ دنیا اس طرف لے ہی جائے، پورے ارتقائی عمل اس طرف جا ہی رہا ہو، تو الٹیمیٹلی یہ بریک ڈاؤن تو آئے گئے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک پازیٹیو قدم ہوگا یا نگیٹو قدم ہوگا؟ عورتوں کے لیے تو پازیٹیو ہوگا، لیکن کیا واقعی مردوں کے لیے نگیٹو افیکٹ ہوگا اس کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال نیگیٹیو ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ گھریلو سطح پہ بہت پرسکون لائف ہو جائے گی اگر وہ ریئلائز کر لیں اس چیز کو کہ دونوں میں کیا برابری کے حقوق ہیں، اور وہ زیادہ پرسکون ہوں گے بنسبت یہ کہہ کے کہ مرد حاکم ہے، مجازی خدا ہے. تو وہ کہتے ہیں عورتیں طلاق لے لیں گی اور گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گی جیسے مغرب میں ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی فیتھ فل ہے تو وہ ہر لحاظ سے ہے، لیکن اگر سوال کوئی اٹھاتا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی سوچ ہے ایسی، وہ ریزسٹ کر رہا ہے اس چیز کو، تو وہ اس کا حق ہے، وہ لینا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ الگ ہونا چاہتا ہے، طلاق لے لے گا. میں نہیں سمجھتی اس کو. اس سے بڑا سوال سر یہ بتائیے گا، اب چونکہ مذہب نے تمام اصول پیدا کیے ہیں تو مذہب تو اپنی پوری کمر کی ہڈی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس پورے پروگرام کے اندر، اس پورے سیٹ اپ کے اندر. بالکل آپ اس کو تو سرکا ہی نہیں سکتے نا ان سوسائٹیز میں جہاں پر مذہب ریڑھ کی ہڈی ہے پورے سوشل اسٹرکچر کے. تو آپ کیسے تصور دیکھ سکتے ہیں ایون اس نئی دنیا کے اندر بھی؟ نہیں، نئی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں تو مذہب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک محدود ہو گیا کہ لوگ صرف اتوار کو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوگا مڈل ایسٹ میں اور وقت لگے گا، کیونکہ دیکھیے یہی صورتحال یہاں بھی تھی. آج سے آپ 200 سال 300 سال پہلے دیکھیں تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی. لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، جیسے جیسے عقل کو ان لوگوں نے حاوی کیا، تو آہستہ آہستہ ان کے سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جوڑ نہیں رہی ہیں بلکہ توڑ رہی ہیں. تو ان چیزوں کو یہاں رکھ دیا جائے اور ان چیزوں کے ساتھ چلا جائے. تو آپ اس کی وجہ دیکھ لیں کہ یہاں عورت بھی بہتر نظر آتی ہے، مرد بھی بہتر نظر آتے ہیں. اور اگر طلاق کے ریشو کی آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس ایریا میں ساؤتھ ایشیا میں جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں اس سے کم طلاقیں یہاں ہوتی ہیں. اس وقت جو وہاں رجحانات ہیں
طلاق کا، اس وجہ یہی ہے کہ جو ایک فرسٹریشن کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، کیونکہ پہلے ڈھکن رکھا ہوا تھا، اب وہ ڈھکن جب ہٹا ہے تو ابال آیا ہے پوری سوسائٹی میں، اور عورت ابھی وہاں سمجھ نہیں پا رہی، مرد وہاں سمجھ نہیں پا رہے اس کیفیت کو، کیونکہ میڈیا نے ان سب چیزوں نے جو ہے نا ایک گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے، وہ چیزیں ایک دھماکے کے ساتھ. آپ دیکھیے 10 سال پہلے جو ہم پاکستان چھوڑ کے آئے تھے، اب آپ وہاں جا کر دیکھیے آج کی عورت وہاں بہت بول رہی ہے، شوز میں بول رہی ہے، شوز سے باہر بول رہی ہے، گھر میں بول رہی ہے، پارلیمنٹ میں بول رہی ہے، ہر جگہ آواز آ رہی ہے. اور یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے یہ آگے کوئی غلط اثرات نہیں چھوڑے گی، بلکہ اس کے پازیٹیو اثرات آئیں گے. میرا خیال ہے کہ بنیادی چیز ناظرین کرام ڈائلاگ ہے، وہ جو بات پلوٹو نے کہی تھی، اور ڈائلاگ ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو مل رہے ہیں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عفاف اظہر یا اس قسم کے جو انقلابی ذہن کی خصوصاً خواتین اس تبدیلی کو میں بقول کیسے ریڑھ کی ہڈی کا کام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے جب ڈائلاگ شروع ہوں گے تو خواتین شامل ہوں گی اور اس پہ گفتگو آگے بڑھے گی، اور ساری دنیا میں بڑھ رہی ہے گفتگو آگے، اور ڈائلاگ سے پوری سوسائٹی چینج ہو جاتی ہے بنا بلڈ شیڈ کے. بالکل. میں اس کتاب کی تقریباً عنوائی ہے 22 تاریخ کو. ناظرین کرام، میں اپنے ٹورنٹو کے دیکھنے والے تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ ضرور تشریف لائیں. یہ کتاب بہت اہم ہے، اس پر ڈائلاگ ہونے ہی چاہیے، اس پر بحث ہوگی اس دن، اور کئی ایک کراس کوسچننگ ہوگی، کیونکہ کتاب کراس کوسچننگ سے بھری ہوئی ہے. عفاف، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چند سطریں ناظرین کرام کے ساتھ شیئر کروں جو میں نے ان کے بارے میں اس کتاب کے حوالے سے لکھا تھا، اور یہ میرا ایک ریفلیکس تھا. یقیناً اس پر میں نے بہت صرف کتاب پڑھی اور لکھ دیا تھا. عفاف اظہر، آپ کا خیال ہے، آپ دل سے لکھ رہی ہیں، مگر میرے خیال میں آپ جلتے ہوئے کوئلوں سے لکھ رہی ہیں. آپ کے لکھے ہوئے الفاظ دہکتے ہوئے انگارے ہیں جو صدیوں پرانے سماجی اور تہذیبی روایتوں کے بوسیدہ کتب خانوں کو نہ صرف جلا کر راکھ کر رہے ہیں، بلکہ 21ویں صدی کے اس نئے سماجی اور سائنسی معاشرے کی کتاب کے لیے تازہ صفحات بھی فراہم کر رہے ہیں، جو رنگ، نسل یا مذہب کے حلقوں میں بٹی ہوئی بیڑیوں کے بجائے ایک عالمی انسانی تصور حیات مبنی آزاد معاشرے کے خواب سمیٹے ہوئے ہیں. آپ کی تحریریں پڑھ کر مجھے یک لگا جو بات میں استعاروں کی صورت میں افسانوں میں کہنا چاہتا تھا، وہ آپ صحافتی انداز میں پوری جرت، یقین سے مضامین اور کالمز کی شکل میں لکھ رہی ہیں. آپ کی تحریر کا کھرا اور کڑوا سچ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ذہنوں کی سخت بنجر زمین کو زرخیز کرنے کے لیے لفظوں کو کدال کی طرح تیز اور قلم کو حل کی طرح طاقتور ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ، اور ایسے ہی لکھتے رہیے گا، اتنا ہی مضبوط. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا میرے لیے. آج بڑی مزہ آیا آپ کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور 22 تاریخ کو میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کتاب کی تقریب میں ضرور تشریف لائیں، اور یوں ہی اپنا خیال رکھیں. اگلے پاسورڈ میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ڈسکشن کے ساتھ. یوں ہی اپنا گھر والوں کا خیال رکھیے گا.